یہ فتاوی ہے رد المختار، فتاوی شامی جس کو کہتے ہیں، یہ 12 جلدوں میں عربی والا میرے پاس ہے۔ اس میں جو اصل متن ہے وہ ہے در المختار۔ در المختار علامہ علاؤ الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس در المختار پر جو شرح لکھی ہے، جو حاشیہ لکھا ہے، وہ ہے رد المختار۔ جو رد المختار ہے یہ لکھی ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور جو ابن عابدین شامی نے شرح لکھی ہے اس کی شرح عربی میں میرے پاس 12 جلدوں پر موجود ہے۔ اور تیسری حیرت والی بات، یہ جو 12 جلدوں میں عربی والی فتاوی شامی ہے، اس پر ایک بندے نے مزید حاشیہ لکھا، عربی والی 12 جلدوں والی رد المختار کا مزید تفصیل لکھی ہے۔ اس ہستی کو کہتے ہیں امام احمد رضا اور بریلی کے شہنشاہ، انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے اس عربی کی۔ اب ایک میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ علامہ علاؤ الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در المختار میں ایک مسئلہ لکھا کہ انسان کا جو تھوک ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے۔ تھوک کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ یعنی پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے والے چیزوں میں ڈالو، مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے پر لگ جائے یا کسی اور جگہ پہ لگ جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، تھوک پاک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر تھوک ناپاک ہوتا تو صبح سویرے جب مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں لائنوں میں لگ کر، مسئلہ سنیے، تو کبھی بھی اپنے تھوک کو ورقہ چینج کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوک پاک ہے۔ تو علامہ علاؤ الدین حسکفی نے جو مسئلہ لکھا وہ کہتے ہیں تھوک پاک تو ہے، لیکن جس طرح ہم پانی کا ایک قطرہ لے کر کوئی لفظ مٹا سکتے ہیں، اس طرح ہم اپنا تھوک لے کر قرآن پاک کا لفظ نہیں مٹا سکتے کہ قرآن کا لفظ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ لکھا ہے علامہ علاؤ الدین حسکفی نے۔ یہی بات جب اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی نے لکھی اس کتاب میں، تو انہوں نے لکھا کہ جو علامہ علاؤ الدین حسکفی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ تھوک کی وجہ سے کوئی لفظ نہ مٹایا جائے، اس سے میں مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ زیادہ قدر و شان والے ہیں کہ مصطفیٰ کی شان زیادہ قدر و منزلت والی ہے۔ مسئلہ سمجھیے، پہلی جو کتاب ہے رد المختار، اس میں تھوک والا مسئلہ، اور اس کا شرح جو ہے در المختار، اس میں ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نبی کی شان زیادہ ہے کہ قرآن کی شان زیادہ ہے۔ اب اس کی شرح لکھی ہے میرے امام احمد رضا نے، اور امام احمد رضا کا علم بھی بڑے کمال کا ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ یہاں سکوت ہونا چاہیے، چپ ہونا چاہیے، کہ یہاں پر فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی شان زیادہ ہے کہ، بولو تو صحیح، مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ علامہ ابن عابدین چپ ہو گئے کہ مجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی ذات زیادہ اونچی ہے کہ اللہ کا، بولو تو صحیح، اللہ کا قرآن زیادہ اونچا ہے۔ جب اس کی شرح کرتے کرتے اس لائن پر میرے امام احمد رضا پہنچے، کیا لکھا انہوں نے؟ جو حاشیہ لکھا اس کا نام ہے جد الممتار۔ میرے امام احمد رضا نے بڑا تگڑا کام کیا، لیکن اتنی اعلیٰ آپ کی سبحان اللہ نہیں آئی۔ یہ بھی عربی کی شرح ہے۔ جد الممتار میں جب میرے امام احمد رضا نے اس مسئلہ کو کھولا تو کہتے ہیں امام شامی پر یہ مسئلہ نہیں کھلا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس مسئلے کا بھی جواب لکھ دیا ہے۔ لہون ذرا مسئلہ سنیو کہ میرے امام احمد رضا نے کیا فتویٰ لکھا۔ مسئلہ کیا تھا پہلا؟ بولیے۔ قرآن اعلیٰ ہے کہ نبی کی ذات اعلیٰ ہے؟ اب مسئلہ تو واقعی بڑا حساس ہے، کہیں کسی بھی طرح کی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ سے ڈر لگتا ہے
کہ ایک طرف اللہ کے محبوب ہیں، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، اور درمیان میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، بڑی نازک بات ہے۔ تو جب اس مقام پر پہنچے تو میرے امام احمد رضا نے کیا اپنے فتوے میں لکھا، فرمایا اللہ نے مجھے یہ بھی میرا سینہ کھول دیا ہے، سنو میرا فتویٰ کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم نے اپنی ہی سیاہی سے لکھا ہے، جو ہم نے اپنے ہی ورقے پر لکھا ہے، اس سے مصطفیٰ کی شان اعلیٰ ہے، لیکن وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں نازل ہوا ہے، اس کی شان محمد مصطفیٰ سے اعلیٰ ہے۔ ایک بار پھر کہیے سبحان اللہ۔ اتنا پیار ہے بریلی والے شاہ کو مدینے والے مصطفیٰ سے کہ جو قرآن، یعنی یہاں پر قرآن کی دو قسمیں کر دی، ایک وہ الفاظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، وہ قدیم ہیں، وہ اللہ کی صفت ہیں، وہ نبی پاک کی ذات سے اعلیٰ ہیں، لیکن وہ قرآن جو ہماری الماریوں میں پڑا ہوا ہے، جو ہم نے خود ہی لکھا ہوا ہے، ہماری کمپنیوں نے لکھا ہوا ہے، اپنے ہی کارخانے سے ورقہ لیا، اپنے ہی کارخانے سے سیاہی کو لیا اور قرآن پاک لکھ دیا، یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ تو ہمارا لکھا ہوا ہے نا۔ تو امام احمد رضا نے فرمایا جو ہماری الماریوں میں جو جلدیں پڑی ہوئی ہیں، ان جلدوں سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ سے اعلیٰ اللہ کا وہ کلام ہے جو نازل ہو رہا تھا۔